خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں جاتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے, کامیابی چاہیے, برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم, جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی, ماں باپ پریشان ہے, وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو, بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں, اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا, مشہور ہو گیا, اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی, ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا, یہ انہی کی دعائیں تھیں, اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ, جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے, آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا, آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا, آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ, بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, آپ کی رسالت کی گواہی دی, اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا, جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں, آپ کو انہوں نے دیکھا ہے, یہ چلے گئے دنیا سے, آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا ہاں, میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے, روز ان کو دیوالے چبا کر کھلاتا تھا, اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا, اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے, جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی, واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا, کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی, مقرر تھے, وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں, امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں, تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا, مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, مجھ سے بحث کر رہی ہو, اتنی کتابیں پڑھی ماں, تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا, مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم, یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں, مسجد کے امام کے پاس جاتے, اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں, ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں, وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی.
پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں, امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی, سخت سردی کی رات, آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بسطامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بسطامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا, حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا, اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو, اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے. ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی
اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آسیب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے، اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے، تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔
इनको लिखकर तावीज बनाएं, गले में पहनाएं और इनको बार बार पढ़कर मरीज पर दम करें और खाने और पानी और दवाओं पर पढ़कर फूंक दें और फिर मरीज को खाना वगैरह खिलाएं। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त हर मरज और बिलखुसूस जादू टोना दफा हो जाएगा, मरीज शिफायाब हो जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी तमाम सूरतों के खुसूसी खवास हैं, जिनको बहुत खूबसूरत किताब जन्नती जेवर है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं नाजरीन। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहें। कुरान पाक की हर हर्फ में शिफा है, बरकतें हैं। और आज खास तौर पे हमारे नाजरीन को गोया वजीफा, कुरानी वजीफा मिल रहा है। बहुत सारे नाजरीन ये गुजारिश करते हैं कि हमें कोई वजीफा बताया जाए, तो देखें आज तो कुरान के जरिए, और वो वजीफा जो नबी पाक को रब की तरफ से अता हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को भी शिफा नसीब हुई, तो हमें जरूर इसको अपनाना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मजीद इस मामले में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि दोनों सूरतों की तिलावत और उसका तर्जमा पहले सुन लेते हैं और फिर मजीद इस बारे में बात करते हैं कि इस हैरत अंगेज वाक़े से मुझे और आपको मजीद क्या सीखने को मिलता है। पहले सूरह फलक की तिलावत होगी, सूरह नास की तिलावत होगी। मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम वजीफा करते हैं, असर नहीं होता, बरकत नहीं मिलती। पहले ये चेक कर लें कि आपके मखारिज ठीक हैं। नाजरीन, सूरह फलक और सूरह नास के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम पर हल्की बारिश हुई और उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था और हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर हमें नमाज पढ़ाएं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज की, क्या पढ़ूं? इरशाद फरमाया, सुबह शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। इनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। चलें, एक और वजीफा मिल गया, सूरह इखलास को भी शामिल कर लें। तो सुबह शाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह बुरी आफतों से, मुसीबतों से, जादू टोने से, आसेब से, इन तरह की बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ कुछ मसाइल भी सीख लेते हैं। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जाफर के बच्चों को जल्द जल्द नजर होती है, क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल करूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई। तो सीखने को यह मिला कि तावीज और अमलियात जिनमें कुफ्र और शिरक ना हो, कोई कलमा नाजायज ना हो, तो उसमें जो है वो तावीज करना, अमल करना जायज है। और खासकर वो अमल जो आयात कुरानिया से किए जाएं या अहादीस में वारिद हुए हों। इसी तरह चंद मसाइल भी सीखने को मिले। ये दोनों सूरतें जो हैं, इनके शान नुज़ूल से हमें मालूमात क्या मिलती हैं। नंबर 1, जादू और उसकी तासीर हक है। कुछ लोग जादू का इनकार कर देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जादू और उसकी तासीर हक है, क्योंकि कुरान में उसका जिक्र है और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर भी आपकी सेहत मुबारक पर उसका असर हुआ। नंबर 2, नबी के जिस्म पर जादू का असर हो सकता है, जैसे तलवार, तीर और नेज़े का भी असर होता है। यह शान नबूवत के खिलाफ नहीं है। हाँ, ऐसा असर नहीं हो सकता कि जिससे नबूवत के मुतालिका उमूर में खलल आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर बिलाखिर इसलिए फेल हुए क्योंकि वहां जादू से मौजज़े का मुकाबला था, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल पर भी उस जादू ने असर किया कि उनको ख्याल हुआ कि ये लाठियां, रस्सियां चल रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख्याल पर भी इसी तरह यही असर हुआ था। नंबर 3, जादू को दूर करने में सूरह फलक और सूरह नास को खुसूसी तासीर हासिल है। नंबर 4, जादू टोने और अमलियात और असरात और बीमारियों को खत्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है और बुखारी शरीफ में सूरह फातिहा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का बयान मौजूद है। तो सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, तो ये भी शिफा के लिए बड़ा मुजर्रब और बड़ा प्यारा वजीफा है। नाज़रीन, ये चंद बातें तो हमने इस वाक़े के मुतालिक सीखी, सूरह फलक और सूरह नास के कुछ फजाइल भी सुने। मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ कि आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने आमिलीन आ गए हैं, इतने अमल करने वाले लोग आ गए हैं, इतने बोर्ड हमारे शहरों और वतन में लग जाते हैं कि ऐसा लगता है हर दूसरे आदमी पे जिन है या उस पे जादू हो गया है। खुदारा, झूठे आमिलीन से अपने आप को बचाइए। अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की इज्जतें पामाल हो जाती हैं, अजीब माहौल हो गया है। कुछ बदनसीब तो वो हैं जो किसी को तबाह करने के लिए जादू करवाने जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर बेचारे कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो अपना बाज़-औक़ात डॉक्टरी मसला होता है और वो भी किसी आमिल के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो कहता है जनाब आपके घर में बहुत बुरा अमल हुआ है, फलां जगह कोई चीज़ दबी हुई है और उसको अब संभालने के लिए, उसको निकालने के लिए इतने बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने अंडे चाहिए, कब्रिस्तान में ये अमल करना होगा।
اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے انہیں دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح و شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے. صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی. اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے. اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے.